معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز کا وجود اسی کے حکم سے ہے، اور ہمارا بھی اس دنیا میں آنا اسی کے حکم سے ہے۔ غرض زندگی اور موت کے درمیان انسان کو جو وقت دیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، صحیح طریقے سے معاملات زندگی کے ایسے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوں، رشتہ داری ایسے جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کی جائے، کاروباری معاملات بھی ایسے ہی جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کی جائے۔ غرض انسان جیسے تیسے ہو، اطاعت میں ہو یا شرارت میں ہو، اپنی موت تک تو پہنچ جانے والا ہے، اور پھر انسان جب موت کو پہنچ جائے گا، ظاہر بات ہے جو عمل کا موقع دنیا میں دیا گیا تھا وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اب صرف اس کے لیے وہ اعمال ایسے جو دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے، جو بعد میں بھی موت کے بعد ثواب دے سکتے ہیں، وہ باقی رہیں گے۔ جیسے کسی کو علم دے دیا، جب تک وہ لوگ علم پہ عمل کرتے رہیں گے، قبر میں بھی انسان کے لیے برزخی زندگی میں اس کا اجر و ثواب۔ اولاد کو اچھی تربیت دے دیا، اولاد ماں باپ کے حق میں خیر کی دعا کرتے رہی، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے چند اعمال عطا کر دیا، اس کی بھی فکر مجھ کو آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مرتے دم تک جو ہے کر لیا اجر و ثواب لے کر کے، مرنے سے پہلے کچھ اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی مبارک، اتنی عظیم، اتنی عظمت والا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ آج آپ کی وفات ہو کے 1450 سال ہو گئے، لیکن کوئی بندہ آج بھی مسلمان اور قیامت تک مسلمان، چاہے چھوٹا عمل کرے وہ وضو ہو یا بڑا عمل کرے، دین سیکھ کے عمل کرے گا، اس کا ثواب عمل کرنے والے مسلمان کو تو جو کرے گا ملے گا ہی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بتائی ہے، پوری امت کے اعمال کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا رہے، سارے اعمال کا اجر و ثواب آپ کو، کیونکہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں اچھی بات رکھی، عمل کرنے والے کو بھی اس کا اجر ہے، بتانے والے کو بھی اس کا اجر ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور بعد والے لوگوں میں آپ کی اولاد کو کچھ سکھا دو، میرے ذریعے آپ اگر کچھ سیکھے، میں کسی سے سیکھ گیا، عمل کرتا رہا حق پر، اس کو بھی ثواب ہے، مجھے بھی ثواب۔ اعمال کئی سارے ہیں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن ایک عمل زندگی میں ہمارے ایسی ہیں جو دکھتا نہیں مگر اس کی کیفیت ایسی ہے، ساری زندگی کی کیفیت بدل کے رکھ دیتا۔ ایک ہی عمل، اس کی کیفیت ظاہر نہیں آتی، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھتا ہو، آپ صدقہ کر رہے ہیں دکھنے والی چیز ہے، آپ کو دکھتا، صدقہ لینے والے کو دکھتا، دنیا کو نہیں بھی دکھا، اور اللہ کی نظر میں تو نہیں۔ لیکن ایک ایسے عمل کا ذکر ہم یہاں کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، جو عمل دکھتا نہیں آپ کو، لیکن آپ کی پوری کیفیت بدل جاتی، آپ کا دینی مزاج ہل جاتا، آپ کی دنیا ہل جاتی، آپ کی رشتہ داری ہل جاتی، آپ اپنے سے باہر ہو جاتے، آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو ذکر کیا ہے وہ نا امیدی ہے، نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا۔ آپ زبان سے کہتے نہیں بیٹھے میں نا امید ہوگا، نا امید ہو گیا، نا امید ہو گیا، یا ہوتا ہوں معاملہ، آپ کے مزاج میں وہ تبدیلی آ جاتی کہ آپ نا امید ہو گئے اللہ سے۔ اب جب نا امید بندہ ہو جاتا، سب سے پہلا اثر اس کی زبان پہ آتا، جو منہ کو آئے وہ اللہ کے بارے میں کہنا شروع ہو جاتا، اس کا اثر اس کی عبادتوں پہ ایسا آتا کہ نمازوں سے دور، اذکار سے دور، جہاں خیر دکھ رہا ہوا اس کو یہ دکھتا وہاں خیر مل نہیں سکتا ہمیں، اذکار سے دور، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، دینی مجالس سے دور، دینی لوگوں سے دور، کٹ جاتا دنیا سے، ہر چیز اس کو دشمن نظر آتی، ہر شخص اس کو دشمن نظر آتا۔ جب بندہ نا امید ہو جاتا اللہ کی ذات سے، جہاں اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں، پڑھ کے ممبر پہ میں چڑھ دیا، میری زندگی کے حالات پہ میرے لیے بات آتی،
آپ کی زندگی کے حالات کے لیے آپ کے اوپر یہ بات رہ سکتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس اللہ سے ہوا بندہ، مسجد کو اگر کوئی لوگ نہیں آ رہے نماز پڑھنے، یا تو بہت زیادہ پیسہ دیکھ لیے جو نہیں دیکھنا تھا، یا پھر انتہائی نا امیدی میں چلے گئے. یا تو نا امید ہو گئے، یا تو فراوانی اتنی ہو گئی کہ فکر ہی نہیں نماز کی، عبادت کی فکر، یا نا امید. اپنے کو اپنا دیکھنا پڑتا، مسجد میں کہ تو چیز نہیں ملتی. یا اس قدر زندگی کے معاملات میں حرام کاری میں ملوث ہو گیا، مسجد آنے شرمندگی ہو رہی، اللہ کے سامنے کیسا چھپوں. ان کے لیے بھی کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور ان کے لیے تو آیت سے پہلے والی سے میں خاص کہا گیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے وہ کہہ دو اسرفوا، گناہوں میں اسراف کرنے والے. جیسا اسراف ہوتے فضول خرچی اڑاتے آ رہا، گناہوں میں فضول کر دینے والا، حد سے زیادہ گناہ کر دینے والا، اس کو ہی کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو خاص اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. نا امید نے ہونا، نہ شرمندگی سے گناہ کی، نہ جو سو وہ دولت جو سوچے رہے تھے وہ آ گئی، اس کی وجہ سے بھی عبادت سے دور ہونا نہیں، نہ زندگی کی کچھ ایسی آزمائشیں جو آپ چاہ رہے تھے ملنا تھا میرے کو لیکن نہیں ملی، دعا بھی مانگ لیا لیکن نہیں دکھ رہی، اس وجہ سے بھی نا امید ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ نا امیدی کہیں کا نہیں چھوڑتی، کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان، کیونکہ ایمان ہل جاتا، بیس ہل جاتا پورا. انسان جو اللہ اپنا مسلمان بھائی ہے اس کو ہدایت دے، سلامت رکھے، اس کو حکیم عطا اللہ بول کے آپ دیکھیں گے ویڈیوز آ رہے ہیں، خود لائیو ڈال رہے ہیں، بہت گیا بچہ، جادو کا اثر ہے، جادوی اثر ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کا معاملہ ہے. آپ ہی سے باہر جب ہو جاتا ہے انسان، نا امیدی بہت بڑا وجہ ہے. نا امید ہو گیا آدمی، وہ خود ایک عمل ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، یہ خود ایک عمل ہے، عمل کرنا شروع کر دیا. اس لیے اللہ نے لا تقنطوا، حکم ہے نہیں ہونا، تم کر رہی، اللہ تعالیٰ وہ مت کرو، تم وہ کر رہی، مطلب ایک عمل میں قائم ہو گئے تم. جیسے نماز ایک عمل ہے، کسی کو غصہ کر دینا ایک عمل ہے، نا امید ہو جانا یہ بھی ایک عمل ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ عنوان میں اس لیے لیا، بڑے عالم دین علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ایک درس میں نا امیدی پہ شیخ محترم ایک وضاحت کرے. وہ وضاحت جمعے کا خطبہ ہے، بڑی جامع بات، بڑی جامع بات، علم کی گہرائی کا اندازہ ہوتا. آیات اور قرآن کی گہرائی علم اللہ جن علماء کو عطا کرتا ان کی زبان سے الفاظ کیسے نکلتے دیکھیں. شیخ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تم، نمبر ایک. اور اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی مایوس مت ہو جاؤ جب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول بھی نہیں ہوگی. کر رہے ہیں مہینے سے دعا، سال سے دعا نہیں ہو رہی، بولے مت یہ عمل مت چھوڑ دو. دو باتیں. تیسری بات شیخ نے کی، جب اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں اس بات کا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، دعا مانگو مجھ سے، تو اللہ نے اس لیے تمہیں حکم دیا ہے دعا مانگنے کا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہی کرے، اس لیے حکم دیا گیا. اس لیے دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو دعا کرتے جاؤ نا امیدی کے بغیر. تیسری بات شیخ محترم نے کہی، اس لیے دعائیں تمہاری اگر قبولیت میں تمہیں دیری بھی نظر آ رہی ہو، شاید اس لیے یہ دیری ہو رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم مزید دعاؤں میں لگ جاؤ. الدعا هو العبادہ، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اس نیکی کے ذریعے اللہ تیری مصیبتوں کو دور کر دے. کیسی بات. اور پھر قرآن مجید کی آیت ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہوتی یذہب ذہبا دور کر دیتی، یذہبن السیئات سارے گناہوں کو دور کر دیتی. تو دعا کرنا یہ بھی نیکی ہے. هو العبادہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتیٰ کہ عبادت ہے دعا. یہ عبادت کے ذریعے جو گناہوں کا وبال زندگی میں چل رہا،
وہ ایک دعا کے ذریعے بھی دور ہو جا سکتا. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں مصیبتوں کو دور کر دیتی. اور ایک چیز، امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا ایک قول، شیخ نے کہا انسان اپنی زندگی میں گناہ کر رہا، غلطی کر رہا، مگر پھر اچھا ہے، مصیبت نہیں دکھ رہی، پریشانی نہیں دکھ رہی، تو شیخ محترم نے کہا انسان اپنی زندگی میں گناہوں کے ساتھ گزارتا گیا مگر مصیبتیں نہیں آ رہی، تو یہ سمجھ رہا کہ ٹھیک ہے، اسے اس بے وقوفی میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کا جو وبال آتا انسان کی زندگی میں 40 سال کے بعد بھی آ سکتا. اللہ اکبر. یا نہیں ہے آپ گناہ کر لی آرام سے، 1 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا، شیخ نے کہا 40 سال کے بعد بھی اس کا وبال آ سکتا تمہارے، تو وہاں سنبھل کے رہنا. پھر سمجھ رہے میں گناہ کرا تھا، میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، مصیبت ہی نہیں، معاف ہو گئے، چل آیا کبھی تو پھر ادھر یاد کرنا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کی رحمت سے مایوس. ایک سے ایک چیز جڑے گی، کیفیت ہے عمل، یہ کیفیت ہل گئی سمجھو آپ، زبان، عبادت، اذکار، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. دوسری بات، اسی پر امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک اور قول ہے، شیخ الدعاء والدواء کتاب میں یہ ایکسپلینیشن دی، بڑی جامع بات. شیخ نے کہا انسان اپنی زندگی میں جب کوئی چیز کھو دیتا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی چاہ رہے تھے ملنا، وہ چیز نہیں ملی، شیخ نے کہا انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز کو اگر کھو دیتا تو یاد رکھ لے وہ شخص کہ اللہ اسے اس کا اچھا بدل بھی دے گا جب اللہ سے امید پر. کبھی آپ دیکھیں گے بعض بچوں میں کسی قسم کی اگر معذوری ہے، یعنی کوئی بچہ پیر سے چلنے سے صحیح نہیں ہے، ہاتھ سے چلنے سے صحیح نہیں ہے، آپ نوٹ کر لیجئے ان کی دوسری صلاحیتیں بہت تیز رہتی، بہت تیز رہتی، انٹیلیجنٹ رہتے ایسے بچے. کوئی زبان سے بات نہیں کر سکتا ہوں گا، سننے کا باور بہت تیز رہتا اس کا، بہت دور سے سننا، عمل بھی سننے سے آتا. کسی چیز کو اللہ اگر لیا ہے، نقصان ہوا ہے، اس سے اچھا بدلہ تم کو عطا کرتا. اس کے بعد کا جملہ اگر میں اور آپ سمجھ لیے، سمجھو آپ، یہ عالم دین علامہ امام قیم رحمہ اللہ کی بات دین اور دنیا سمجھنے سمجھنا. شیخ نے کہا اگر کوئی چیز اللہ لے لے تو اس سے اچھا بدلہ تمہیں دے گا، لیکن جو بندہ دنیا میں اپنے رب اللہ کو بھول گیا تو اس کا کوئی بدل اس کو دنیا آخرت میں نہیں مل سکتا. کوئی چیز چلے گئی، فون چلا گیا، گاڑی چلی گئی، ذاتی گاڑی تھی بیچ دینا پڑا، قرض ادا کرنے، ذاتی گھر میں تھا بیچ دینا پڑا، کرائے کے گھر میں آ گئے، جھوپڑی میں آ گئے، یہ چلا گیا. لیکن اگر اپنے رب اللہ کو کھو دیا، اللہ کی ذات سے مایوس ہو گیا، تو سوچو اس کا کوئی بدل ملنے والا نہیں ہے. تو ہر چیز کا بدلہ ہے، اللہ کو کھو دیے تو وہ نہیں مل سکتا. کیوں؟ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے ہدایت مل سکتی. ہدایت ملنے کے بعد اللہ سے دور ہو گئے اگر، کوئی قریب نہیں کر سکتا اللہ کے سوائے اللہ کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے مایوس مت. رب سے رشتہ جوڑنا، یہ نا امیدی شوہر ستانے کی وجہ سے آ رہی ہوں گی، بیوی ستانے کی وجہ سے آ رہی ہوں گی، کاروبار نہیں چلنے کی وجہ سے آئی ہوں گی، نقصان کی وجہ سے آئی ہوں گی، بھائیوں بہنوں میں بٹوارے میں بٹوارا نہیں ملا ہوں گا اس کی وجہ سے آئی ہوں گی، کچھ بھی ہوں گا. اللہ اگر سجدے کی توفیق دیا، دین کی توفیق دیا، دین کو چمٹ کے رہیے آپ. اس لیے کہ دنیا میں ہم آخرت میں کرتے کام، لیکن اس بات کو نوٹ کریے وقت کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے آخرت سے زیادہ دنیا کا ٹائم قیمتی ہے. اس لیے دنیا کا ٹائم کم ہے. امتحان میں آپ کو پرچہ دیے تو 2.5 گھنٹے سے رہتے، امتحان دے دیے بعد آپ نے ٹائم میں چھٹیاں. آخرت کی زندگی ابدی ہمیشہ کی ہے. وقت کے اعتبار سے دنیا کا وقت بہت قیمتی ہے،
اس لیے کہ یہی بھیجا گیا اس قیمتی وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے. اگر یہ قیمتی وقت میں میں مایوس ہو گیا، یہ قیمتی وقت میں آپ مایوس ہو گئے، نماز سے دور، عبادت سے دور، رشتے داریوں سے دور، سارا دینی مزاج ہل جا سکتا ہے انسان. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک ہمت کی بات، قرآن مجید کی آیات سورہ قصص میں، قصوں میں اللہ تعالیٰ کیسا زندگی میں تقدیر کے فیصلے کر دیتے. اللہ نئے چہرے سے وہ چیز ہو جاتی، پھر تقدیر کو دیکھ کے کیسا صبر کرنا، پھر تقدیر کو دیکھ کے کیسا خاموش بیٹھنا، پھر تقدیر کو دیکھ کے دین پہ عمل کیسا کرنا، پھر اللہ کا جو وعدہ تھا وہ بھی اللہ کیسے دکھاتا. 5 آیات ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام تو بچے تھے لیکن ان کی والدہ کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ حکم کے ذریعے. عورتیں بھی مسجد میں سمجھ رہے ہیں عالم صاحب جس کو علم زیادہ ہوگا انہوں تقوی میں زیادہ ہوں تو یقیناً وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی عورت پیچھے رہ سکتی یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کو ذہن سے نکل جانا بات، کیونکہ اللہ ایک خاتون کا ذکر کر رہے ہیں. جب فرعون اعلان کر دیا کہ جس گھر میں بھی بچہ ہے مار دینا، لڑکوں کو مار دو، کیونکہ وہاں کے جو علماء یا جو علم رکھنے والے لوگ تھے اس بات کی اطلاع دے دیے تھے تیری بادشاہ ختم ہوں گی تو بنی اسرائیل سے ایک لڑکا اٹھ کر ہی ختم کرے گا، تم نے لڑکوں کو ہی ختم کر دو جو نہیں کر رہا گھر میں بنی اسرائیل. تو موسیٰ علیہ السلام بھی چھوٹے بچے، ماں کو بھی اطلاع مل گئی کہ ختم کرنے والے ہیں بچوں کو. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی والدہ کی طرف تقدیر کا ایک فیصلہ بھیج رہے. کیا کیا ہوتا، دل، ایمان، کیفیت، امید، نا امید، بے چینی، دین، سب کچھ پورا ملتا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا آیت نمبر 7 سے سلسلہ شروع ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہماری بات پہنچائی، وہی کی کس ذریعے پہنچائی اللہ عالم، کہ اسے دودھ پلاتی رہو. مطلب ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے، 2 سال دودھ پلاتے بچوں کو. موسیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک، دودھ پلاتی ہی رہو. اور جب تجھے اس بات کا خوف معلوم ہو کہ قتل کرنے والے قریب آ رہے ہو تو ایک کام کرو، یہ بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر یا صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں. کس میں؟ دریا میں بہا دینا. اور پھر حکم ہے رب کا لا تحزن، اس کے بعد نا امید مت ہو. دیکھ موسیٰ کی ماں، خوف مت کر، ڈر مت کر. یہ دودھ پیتے بچے کو پانی میں اگر تجھے ڈالنا بھی پڑے تو دیکھ تقدیر کے فیصلے ہیں، رب کی نشانیاں دیکھتے جا، تو بس ڈال دے دریا میں. پرورش کرتی رہی. جب احساس ہوا کہ شاید اب ان گھروں کی طرف آئیں گے اور بچے کو لے جائیں گے یا مار دیں گے یا جو بھی کرنا ہے فیصلہ تھا. اور دیکھ رنج نہ کر، کہا اللہ نے ولا تحزنی ولا تخافی، ڈر مت. حزن بولتے ہیبت، ڈر، پریشانی، کیفیت، دل لرزنا ہیبت میں، حزن، غم، فکر میں مت جا. مگر پھر کیا حکم ہو رہا؟ دریا میں بچے کو بھی ڈالنا. فطریت ہے انسان کی، معصوم 2 سال کے بچے کو دریا میں چھوڑیں گے تو کہاں جانے والا ہے؟ ٹوکری یوں ہو گئی تو کیا کیا کیفیت نہیں ہونے کی. کہا لا تحزن، اب ہیبت مت کھاؤ، نا امید نہیں ہونا. یہی نا امیدی ہے. ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. تقدیر لکھ لو، تقدیر لکھ لو موسیٰ کی ماں. ہیبت مت کھاؤ، پریشان مت ہو. اسے تم بٹی میں ڈالنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے مرسلین، پیغمبر بنانے والے اللہ تعالی سے. مطلب آگے کا بھی بتا دی، بس تم امید سے رہو. آگے کا بتا دی ہم تم کو بھی. تو 2 سال کا ہے، آگے نبوت کے مرتبے کو پہنچے گا، مطلب دریا میں نہیں ڈوبے گا، مطلب فرعون قتل نہیں کرے گا. پھر بھی نا امید مت ہو، تم انسان ہے.
کام کرو، کاروبار کرو، رشتے نبھاؤ، حالات کچھ بھی دکھتے، لا تخاف ولا تحزن، آگے بڑھو. ایک مرتبہ پھر اسکرین پہ وہ ہے وہ رہا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون اور حامان کا ذکر کیا گیا. پھر کہا اللہ عز و جل نے، اور جب وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقت آ گیا، ٹوکری میں رکھے، دریا میں ڈال دی. چلی ٹوکری آگے آگے آگے، چلتے چلتے دوسرے کنارے پر وہی سپاہی فرعون کے، ان کو ٹوکری ملی. ٹوکری اٹھائے، بچہ ہے لیکن قتل کے آرڈر والے نہیں تھے. بچے کو فرعون کے دربار میں لے گئے. فرعون کے سامنے اسی وقت آسیہ ہے علیہ السلام. عورتیں سنی اماں، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی امید چھوڑی نہیں آسیہ علیہ السلام. پھر وہی دور کی اس کی ماں، جیسے بٹی میں بچہ لائے، خوبصورت. فرعون کو اولاد نہیں تھی، اس کو ڈر کیا تھا، ایک بچہ بنی اسرائیل کا پوری سلطنت ختم کرے گا. کوئی بچہ گھر میں آ گیا. تقدیر، لاکھ چاہو تم ایسا یار لاؤ، NRC لاؤ، کچھ بھی لاؤ، جہاں رزق ملنا ہے، جہاں موت ہے، جہاں زندگی ہے، وہ تو رہیں گی. اللہ نا امیدی سے بچائے. آسیہ نے کہا ارے فرعون اس کو قتل مت کر. ارے کتنا پیارا ہے، ہو سکے میری آنکھوں اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بیٹا ہی بنا لیں گے. فرعون کے دل پہ بات اثر ہونا تھا، رب کی طرف سے بات اثر ہو گئی. فرعون نے کہا رکھ لو. کس کو رکھ رہا ہوں؟ جس کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی یہ تیری سلطنت کو ختم کرے گا، وہی اس کے گھر میں اللہ پال دیا. ہاذا قدر، یہ ہوتی تقدیر، یہ ہوتی مشیت، رب کے فیصلے. نہیں سمجھ سکتا انسان یہ. فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش، مگر دودھ پی لینے والا بچہ ہے. دائیاں تھے، دائی کے پاس دیتے جاؤ دودھ پی لاؤ. ایک دایا کے پاس دیا، اس کا دودھ نہیں پیے. دوسری کے پاس بولے اس کا بھی دودھ نہیں پیے. ماں کو کیا کہا تھا؟ تم دودھ پلاتے رہو. کہا فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب کیا ہو گیا؟ جب بٹی میں بچہ گیا، ادھر دربار میں، ادھر آسیہ، ادھر فرعون، دائیوں کا دودھ، ادھر موسیٰ کی ماں کے دل کا حل. موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. حالات ہیں، تقدیر ہے، مرسلین نبوت میں ہونے والا ہے، سب کچھ ہے، اب بے قرار ہو گیا. کہا قریب تھا کہ اس واقعے کو بالکل ظاہری کر دیتی، کہہ دیتی لوگوں میں ایسا تھا ہوا میرے ساتھ. پھر اللہ نے کہا اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، اس لیے وہ یقین کرنے والوں میں رہے، ہم جما دیے اس کے دل کو. یہ بڑی جامع بات ہے. زندگی کے حالات میں زبان، عبادت، یہ کنٹرول میں رکھو، امید رکھو، اللہ جما کے رکھتا. کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے ایمان پہ جمے رہنے کی بجوز یہ کہ اللہ جما کے رکھے. وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تھا اس ٹوکری کے پیچھے پیچھے چھپتے چھپتے جا، دیکھ تو صحیح ٹوکری کہاں تک جانے والی ہے. دور ہی سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ فرعون کے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں لے کر چلے گئے. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قدر، تقدیر. آسیہ کہتی ایک دائیا کو اپنے دربار میں اس کو دودھ پلاؤ.
بچہ دودھ نہیں پیتا، دوسری سے کہتی دودھ پلاؤ، اس کا دودھ نہیں پیتا۔ خود فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچتی ہے کسی کام کے ذریعے سے جو اس وقت تھا، کہا یہ بچہ دودھ نہیں پیتا، تیرا دودھ نہیں پیتا، تیرا دودھ نہیں پیتا، تیرا دودھ نہیں پیتا۔ ارے میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اسے دودھ پلائے گی اور امانت دار بھی ہے، اجازت دے دو تو بچے کو وہاں لے جاؤں۔ کہا فرددناه إلى أمه كي تقر أعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ بس اس کے بعد کیا تھا، فرعون اور آسیہ راضی ہو گئے، کہا اسے لے جاؤ جس کے پاس لے جانا چاہتی ہوں۔ دوڑے دوڑے لے کر موسیٰ کی والدہ کے پاس پہنچی، کہا پس ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس واپس موسیٰ کو پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور آزاردہ، خطرہ، غم میں نہ رہے، مصیبت میں نہ رہے، غمزدہ نہ رہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے الحق حق ہے، وہ اپنے وعدے سے پھرنے والا ہے۔ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اکثر نہیں جانتے اللہ کے فیصلے کیا ہیں، یا تو علم نہیں ہوتا یا تو تقدیر ہوتی۔ اب سوچیے یہ خاتون کو اس زمانے میں آزمایا گیا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ جو وعدہ کیا موسیٰ سے نبھا دیا، موسیٰ کی ماں سے نبھا دیا۔ بس کام کیا تھا؟ جمے رہنا۔ اور دیکھیے مدد کب آئی؟ مدد اس وقت آئی جب دل لرزنے لگا، کیفیت بدلنے لگی۔ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں زبان سے اس واقعے کو کہہ ہی دیتی، مدد وہاں پر آ گئی۔ جہاں بندہ مایوسی کی حد کو پہنچ جاتا اور دین چھوڑنے پہ ہوتا، اللہ اس حد تک بھی کبھی آزما سکتا۔ وقت سے کیفیت بدل جاتی، ظہر میں کیفیت ہے تو اثر میں کیفیت ہوتی، انسان سو کے اٹھ کے بعد پھر کیفیت بدل جاتی۔ جس وقت پہ جس کام کو، عبادت کو کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتائے وہ وقت پہ کریے، فائدہ ہوتا۔ ظہر کا ٹائم ظہر، کیفیت بدل جاتی آپ کی اثر تک۔ عصر کے بعد عصر، مغرب کے بعد مغرب، مغرب کے اذکار، مغرب کی سنت میں کافرون، اخلاص، جس موقع پہ جو کرنا، جو پڑھنے کے لیے کہا جا وہ پڑھو، کیفیتیں بیلنس میں رہتی۔ ورنہ کیفیت سے اگر ایک بار آدمی ہٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، فتنوں کے آنے سے پہلے کہ وقت ایسا آئے گا مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا، رات میں سونے جانے سے پہلے کافر ہو جائے گا، یا رات کو سونے سے پہلے مسلمان ہو جائے گا اور صبح کافر ہوگا۔ یہ کافر کیا ہے؟ کفر۔ کفر کا ایک معنی نا امیدی ہے، کفر کا ایک معنی ناشکری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت لا کر رکھا گیا ملکہ سبا کا، تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، ام اشکر ام اکفر، یہ دیکھتا ہے رب کہ میں شکر کروں گا، اکفر یا کفر کروں گا۔ کفر سے مراد شرک نہیں ہے، میں ناشکری تو نہیں کر دوں گا۔ کفر، نا امیدی، ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز سے اگر وہ آتی، فقیری سے آتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ کفر سے بچا، ناشکری سے بچا، شرک سے بچا، دین چھوڑنے سے بچا، کفر میں سب آ گیا، والفقر، فقر فقیری سے، مال کی تنگی سے، چھنی ہو جانا، انسان خالص پورا صاف ہو گیا، وہ فقیری سے بچا۔ اس لیے فقیر ہو گیا تو کفر کی طرف جانے آسانی نہیں رہتی۔ ایسا آدمی جو رکشہ بنڈی چلا رہا وہ الگ بات ہے، لیکن جو پیسہ دیکھ کے کبھی فقیر بنتا، اس نے آؤٹ ڈینجر زون میں رہتا ہے۔ حالات اچھے رہتے ہوئے جو فقیری کو دیکھتا،
انہیں کفر کی طرف جانے کے زیادہ چانسز رہ سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، نا امیدی شیخ عثیمین کی بات، ابن القیم کی بات، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آسیہ علیہ السلام، موسیٰ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو انسان کی کیفیت میں ہوتا ہو، وہ عمل کو اگر ہم نہیں چھوڑیں پورا دینی مزاج بیسک جاتا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے مجھ کو اور آپ کو۔